الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محترم دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے تمام انسانوں سے یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو تم جو ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو. کس کی اتباع؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعوے دار ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرے، آپ کی سنتوں سے دور بھاگے، وہ انسان جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو پسند کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ندا کرواتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو زمین پر چل پھر رہا ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والوں کے اندر وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ایک ایک انسان کے دل کے اندر اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. زمین والوں کے اندر بھی اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلتا ہے. آج مسلمانوں نے سنت کو ہلکا سمجھا ہے. اسلام کے احکام جو ہے، ایک تو فرائض و واجبات ہیں جس کو ہر حال میں کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے سنن ہے، آداب ہے، مستحبات ہے. سنتوں سے اعراض کرنا، ایک ہوتا ہے سنت پر عمل نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے سنت سے اعراض کرنا. مثلا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو بندہ، اگر اس کو یوں کہا جائے، کسی مسلمان کو کہا جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر وہ سر تسلیم خم کرے اس سنت کی، بھلے وہ سنت کو ادا نہیں کر رہا ہے لیکن اس سنت کی وہ تعظیم کرے تو ٹھیک ہے، اس پر اس کو ثواب ملے گا. لیکن وہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ یہ سنت تو میرا کیا کام ہے، سنت ہے تو میں کیا کروں، یعنی سنت کا استہزاء کرے، سنت کو حقارت سے دیکھے، تو فرمایا وہ مسلمان کافر ہو جائے گا. سنت کا استہزاء، کسی بھی ادنا سنت کو کم سمجھنا، یہ مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے لاڈلے نبی ہیں. اللہ نے اگر کسی سے لاڈ لڑایا ہے، اگر کسی سے محبت کی ہے، اگر کسی سے پیار کیا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. آپ ہی کی برکت سے امت محمدیہ کو لاڈ لڑایا، آپ ہی کے صدقے سے ہم کو اللہ محبت کرتے ہیں. تو سنت کو ہلکا سمجھنا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑے عالم دین ہیں.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. جب اسلامی مملکت تھی تب چیف جسٹس تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. چیف جسٹس کس کو کہتے ہیں؟ پورے عالم اسلام کا جج، اس کو کہتے ہیں چیف جسٹس. وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی درسگاہ کے اندر، اپنے مدرسے کے اندر حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. کدو مانے دودھی، جس کو آپ کہتے ہیں دودھی کی بھاجی، یعنی دودھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ تھی. یہاں تک کہ علماء سے سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گوشت کے اندر جب دودھی ڈالی جاتی تھی، گوشت کے ساتھ دودھی کو پکا کر کھانا بہت زیادہ فائدے مند ہے. ہم 4 مہینے جماعت میں تھے میرٹھ کے اندر 2001 میں، تو وہاں پر ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ اپنے گوشت کے اندر دودھی کو ڈالو، تو گوشت جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور دودھی جو ہے وہ ٹھنڈی ہے. تو گوشت، اور جیسے اپنے یہاں رواج ہے پٹاٹے ڈالنے کا، تو کہ گوشت اور دودھی کا جو مکسر ہوگا تو وہ اعتدال پر آ جائے گا، تو گوشت کا جو فائدہ ہے وہ پورا کے پورا فائدہ حاصل ہوگا، گوشت کا نقصان نہیں ہوگا. ہر چیز میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سالن کے اندر گوشت اور دودھی جب پکاتے تھے تو اسپیشلی بوٹی کو جو ہے دور کر دیتے تھے اور دودھی کو چن چن کر کدو کے یعنی دودھی کے ٹکڑے، اس کی جو کاشیں ہوتی ہیں، ان کاشوں کو چن چن کر آپ تناول فرماتے تھے، نوش فرماتے تھے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بہت پسند فرماتے تھے، تو ایک جو شخص تھے، ایک شخص آپ کے مجلس میں سے بیچ میں بول گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو دودھی پسند نہیں ہے. حضور اکرم حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا غصہ آ گیا. وہ عاشق رسول تھے، وہ عالم با عمل تھے، وہ قاضی القضات تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے لیکن بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے. فوراً جو ہے تلوار نکالی. تلوار تو پہلے کے لوگوں میں ساتھ ہی ہوتی تھی. تلوار تو ایک مرد کا زیور ہے. اپنے جس طرح عورتیں زیور پہنتی ہے ایسے اس زمانے میں مرد کے ساتھ تلوار یا عورت کا ایک زیور کے طور پر ساتھ رکھتے تھے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً تلوار میان میں سے نکالی اور کہا کہ ابھی فوراً جو ہے توبہ کر ورنہ تیرا سر جو ہے تیرے دھڑ سے جدا کر دوں گا. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اس کو تو یوں کہتا ہے کہ مجھے یہ ناپسند ہے، میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا. اس بندے نے فوراً اللہ کے سامنے توبہ کی. تب جا کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معاف کیا. تو یہ ہوتی ہے سنت کی اہمیت کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھی بہت پسند ہے. یہ ایک سنن زوائد میں سے ہے. ایک ایسی سنت ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی اگر دودھی نہ کھائے گنہگار نہ ہوگا، لیکن یوں کہہ دینا کہ دودھی مجھے پسند نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھی بہت پسند تھی. اس بندے نے کہا مجھے ناپسند ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر تلوار میان میں سے نکال لی. کسی بھی سنت کو ہلکا سمجھنا انسان کو کفر تک ملا دیتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ یہ سنت ہی تو ہے. پڑھے لکھے لوگ، وہ طبقہ جس کو امت اپنا قائدین مانتے ہیں، وہ طبقہ وہ بھی یوں کہہ دیتے ہیں یہ سنت ہی تو ہے. حالانکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو ظہر کی پہلے کی 4 رکعت سنت ادا نہ کرے وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہی سے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم زندگی بھر ظہر کی پہلے کی 4 رکعت سنت جو سنت مؤکدہ ہے انشاءاللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سنت کی اہمیت۔ ایک واقعہ بتاؤں ایک صحابی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے CBI آفیسر، صاحب السر کا اگر آج کے زمانے میں اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا جائے تو CBI آفیسر، آپ کے تمام بھید، صاحب السر یعنی بھیدی صحابی، بھید جاننے والے صحابی وہ تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر رہنے والے منافقین کی لسٹ جو تھی وہ حذیفہ بن یمان کو سونپ دی تھی۔ حضرت عمر جیسا انسان جن کے بارے میں یہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کوئی فضیلت نہ ہوتی، صرف یہ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ امت کے تمام جتنی فضیلتیں ہیں سب فضیلتوں پر حضرت عمر کی یہ فضیلت بھاری ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اتنا بڑا انسان لیکن اپنی ذات سے کتنے بے مطمئن ہیں۔ آج مسلمان جو ہے اتنا مطمئن ہو جاتا ہے 5 وقت نماز پڑھ کے، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن اپنی ذات سے اتنے فکر مند اپنے اندر کہ حضرت عمر فوراً جب یہ پتا چلا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی لسٹ دی ہوئی ہے، حضرت عمر جیسا انسان کامل مومن صحابی رسول فاروق اعظم تمام بشارتوں کے باوجود حذیفہ کے پاس گئے اور کہا کہ حذیفہ اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، آپ دیکھ لینا۔ اپنی ذات سے اتنے بدگمان، ہر ایک لوگوں سے حسن ظن، سب سے نیک گمان رکھنا، اور اپنی ذات سے اتنا بدگمان۔ آج ہمارا حال یہ ہے ہر ایک سے بدگمان اور اپنی ذات سے حسن ظن۔ میں پاکیزہ ہوں، میں بزرگ ہوں، قرآن کہتا ہے تم چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ ولا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بزرگ مت سمجھو۔ تو یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح ہوئی اسلام کی اور عرب کے باہر تک اسلام جب پہنچا تو بڑے بڑے کانفرنسوں میں ان کو جانا پڑتا تھا، بڑے آفیسر تھے اسلام کے۔ تو ایک مرتبہ کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے کی میز لگی ہوئی تھی، اس زمانے میں جو طریقہ ہوتا تھا کھانے کا پورا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک لقمہ جو ہے، ایک دانہ جو ہے نیچے گر گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دانے کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ وہاں کی تہذیب ایسی تھی کہ نیچے گرے ہوئے چیز کو کھاتے نہیں تھے۔ آج بھی جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گری ہوئی چیز اٹھانے کی نہیں۔ تو بازو میں جو خادم تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے ٹھیسا مارا کہ حضرت یہاں پر یہ اٹھا کے مت کھاؤ آپ، ورنہ ان کی نظروں میں اپنے گر جائیں گے۔ یہ اجمی لوگ ہیں، اجمی لوگ اس طرح اٹھا کر کھانا نہیں کھاتے۔ تو کتنا پیارا جواب دیا حضرت حذیفہ نے، وہ جواب ہمارے دلوں کے اندر سونے کے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ ایک ایک مسلمان اس قابل بن جائے کہ وہ جواب ہم پوری دنیا کو دے۔ کیا کہا حضرت حذیفہ بن یمان نے؟ اَأَتْرُكُ سُنَّتِي، کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ چاہے مجھے کتنا ہی گرا پڑا سمجھے، لیکن میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج مسلمانوں کا، ہمارا آج پوری امت مسلمہ جو گری پڑی ہے وہ اسی لیے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ سماج کیا کہے گا، فلاں انسان کیا کہے گا، میرا فلاں سیٹ کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے۔
جوان سوچتا ہے اگر میں داڑھی رکھ لوں تو میرا رشتہ کرنے میں تکلیف ہوگی، فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، اگر وہ داڑھی رکھ لی تو مجھے ناپسند کرے گی، اتنی ساری آگیں آ جاتی ہیں، اتنی ساری آگ آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے میں۔ حالانکہ ایک ایک جوان، ہر ایک مسلمان کو یہ جواب سوچنا چاہیے، اَأَتْرُكُ کو سنتی حبیبی، کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان دنیا کے بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ایک سنت میں کتنی برکت ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے وہ فرماتے ہیں، مسجد کے اندر داہنے قدم سے داخل ہونا، مسجد کے اندر داہنے قدم سے داخل ہونا 1000 مرتبہ ہوا میں اڑنے سے بہتر ہے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، آج جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں سب مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے نیچے جی رہے ہیں۔ مجدد الف ثانی وہ بزرگ ہیں کہ جب ہندوستان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین محمدی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اکبر بادشاہ نے دین الہی کی شروعات کی تھی اور دین الہی ہندوستان کے اندر پھیل گیا تھا، تو یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے اٹھے تھے اور دین الہی کا خاتمہ کیا اور دین محمدی کو پھر سے انہوں نے شروع کیا۔ یہ وہ ہے مجدد، کہتے ہیں دین میں تجدید کرنے والے، الف ثانی کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد۔ ہر 100 سال میں اللہ ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں، ان 100 سالوں کے اندر سے بہت بڑا مجدد مجدد الف ثانی سرہند شریف میں آج بھی ان کی مزار ہے۔ یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنت کی کیا کرامت ہے اور سنت کی کتنی اہمیت ہے، اس واقعے سے پتہ چلے گا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چشتی بزرگ ان کی خانقاہ میں انٹر ہوئے اور ان کے پاس آ کے حضرت سے درخواست کی کہ ایک عرصہ تھا، ایک وقت تھا کہ مجھ پر قبض تھا۔ قبض مانے یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے، اپنی جو قبضیات ہوتی ہے وہ قبض نہیں، یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے کہ اللہ کی معرفت کے سلسلے میں، تضرع الی اللہ کے سلسلے میں، معارف کے سلسلے میں بعض مرتبہ اللہ والوں کو قبض ہو جاتا ہے۔ جیسے اپنے سادی بھاشا میں کہیے تو کہ گچھوؤں ہو جاتی ہے، نہ چھیڑا نہیں ملتا، تو وہ اللہ والوں نے آ کر مجدد الف ثانی سے یہ عرض کیا کہ ایک مرتبہ مجھ پر جو ہے قبض کی کیفیت ہو گئی تھی، میں آپ کے حضرت، آپ کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ ان کی دعا کی برکت سے بست ہو گیا، یعنی قبض کا اپوزٹ جو ہے وہ بست ہے، یعنی سارے معاملات کھل گئے۔ اب پھر سے وہ کیفیت ہو گئی ہے قبض کی، آپ جو ہے توجہ دیجئے جو ہے تو مجھ پر بست ہو جائے، وہ چشتی بزرگ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے یہاں تو اتباع سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضور کی ایک ایک سنت کی اتباع کرنا، حضور جس طرح چلتے تھے اس طرح چال چلنا، جس طرح آپ بولتے تھے ایسی بولنا، کہ میرے یہاں تو اتباع سنت ہے۔ ایک ایک معمولی سی سنت، یوں فرماتے تھے کہ دوپہر کے بعد، کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سونا، جس کو قیلولہ کہتے ہیں، وہ سنت ہے، مسنون ہے، 1 کروڑ شب بیداری سے افضل ہے۔ جو اتباع سنت میں شب بیداری نہ ہو وہ ایسی کروڑ شب بیداریوں سے افضل ہے 5 منٹ کے لیے دوپہر میں کھانے کے بعد سونا۔ تو جب چشتی بزرگ نے سنا کہ یہ کہتے ہیں حضرت کہ میرے یہاں تو اتباع سنت ہے، ان کو ایک حال طاری ہوا، ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ پورے سرہند شریف کی زمین جنبش کرنے لگی، ہلنے لگی۔ یہ جب میرا ہاتھ ہلتا ہے نا، پوری سرہند شریف کی زمین ہلنے لگی۔
مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو کہا کہ فلاں طاق میں میرا مسواک پڑا ہے، اس کو لاؤ۔ وہ خادم مسواک لایا، حضرت مجدد الف ثانی نے اس مسواک کو زمین کے اوپر رکھا۔ وہ جو زمین ہل رہی تھی، جنبش کر رہی تھی، مسواک کے رکھتے ہی زمین ٹھہر گئی۔ پھر مجدد الف ثانی نے جو کہا وہ سننے کے قابل ہے۔ اسی پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کی جو باطنی کیفیت تھی، آپ کی جو باطنی کیفیت کی وجہ سے پوری سرہند شریف کی زمین ہلنے لگی، اور پھر جو ہے میں نے مسواک رکھا، یہ میری کرامت تھی کہ اس مسواک کے رکھنے پر پوری سرہند شریف کی جو ہلتی ہوئی زمین رک گئی۔ اس سے آگے کی بات سنو، مجدد صاحب نے اس وقت یوں کہا تھا، اگر میں اپنی باطنی کیفیت باہر نکال دوں تو سرہند کے اندر جتنے مردے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے مجھے اتنی روحانی طاقت دی ہے، لیکن اس سے بدرجہ افضل یہ ہے کہ وضو کے اندر ایک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اس وضو کے اندر مسواک کی جو سنت کو استعمال کرتا ہے، تو اس مسواک کی سنت کو استعمال کرنا تمہاری وہ کرامت کہ پوری زمین ہلا دی، میری یہ کرامت کہ مسواک سے زمین کو ٹھہر دی، اس سے بدرجہ افضل ہے۔ ایک سنت کی، ایک معمولی سنت کوئی معمولی ہوتی ہی نہیں ہے، ایک سنت کی اتنی جو ہے فضیلت بتائی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہا سنتیں ہیں اس کی کیا کیا برکتیں ہوں گی۔ ہر نبی، جتنے دنیا کے اندر نبی آئے، ہر نبی کی جو ایک بڑی سنت وہ دین کی محنت، اپنے چہرے کے اوپر داڑھی کا رکھنا یہ تمام نبیوں کی سنت، نکاح کرنا یہ تمام نبیوں کی سنت، عطر کا استعمال کرنا تمام نبیوں کی سنت، مسواک کا استعمال کرنا، اپنے دانتوں کو ملنا یہ تمام نبی کی سنت۔ جب ہم اتنی بڑی سنتیں ادا کریں گے تو پھر کیا برکات ہوگی۔ آج امت جو ذلت کے گھرے میں پڑی ہوئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نے اعراض کیا ہے، پیچھے ہٹے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان ہوگی، پھر سنت